اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ یہ جو بات ہماری یہ چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے یہ بات انہوں نے بتائی گئی تھی کہ میں تمہارے پاس جو آیا ہوں یہ نشانیاں لے کر آیا ہوں، ان نشانیوں کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یکلم الناس فی المہد و کہلا، وہ بچپن میں جو چھوٹی عمر میں بنگوڑے میں ہی بات لوگوں سے کرے گا، اور اسی طریقے سے جب آدمی سے بات نہیں ہو سکتی کہولت کے زمانے میں، بڑھاپے کے زمانے میں، اس وقت انسان سے کوئی بات نہیں ہوتی، اس وقت وہ بات کریں گے۔ وہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف رفع سماویہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے تقریباً 33 سال کی عمر میں۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں، صالحین میں سے وہ ہوگا جو بچہ ہوگا۔ اور حضرت مریم کی جو بات تھی وہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، اور کیسے ہوگا، اور اس کی بات بتائی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے گا، یعنی قانون کی، کتاب کی، شریعت کی، اور ساتھ کیا ہوگا اور حکمت کی، یعنی اخلاق، یعنی رویے کی، اخلاق کی اور تمدن کی۔ جب انسان میں رویہ اچھا عمدہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اخلاقی طور پر وہ اس طرح تمدن ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، جب معاشرہ وجود میں آتا ہے تو یہ خیر کی بات ہوتی ہے، اور وہ بات جو ہے جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے اللہ رب العزت کی کتاب کے تھرو وہ اپنا اس میں رویہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے تمدن اور معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ چیز ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی حلت اور حرمت، اور اس کے حلال ہونے کا اور اس کے حرام ہونے کا، کیا کیا کام کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانیت میں یہ داخل ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے وہ کتاب اور حکمت سکھائیں گے، اور کیا کریں گے، اور تورات اور انجیل، وہ نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، وہی شریعت موسوی کو، اور جتنے بھی انبیاء رسول ان میں آئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بنی اسرائیل کے لیے وہ انہوں نے، اور اس کے نبی ہونے کی جو نشانی وہ بتا رہے ہیں کہ میں یعنی پرندے کو مٹی سے بناؤں گا، اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یعنی پرندے کی شکل میں بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی میری نشانی ہے، یا تو میں کوڑی کو اور جو ابرس جو ہوتے ہیں، جو اس کو یہ چیز بیماری ہوتی ہے، اس کو بھی یہ مطلب یعنی شفا یاب کروں گا، اور احیی الموتیٰ، اور جو مردہ ہوگا اس کو میں زندہ کروں گا۔ کیسے؟ اللہ کے حکم سے، اپنے حکم سے نہیں ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں، اور یا جو تم چیز جو جمع کرتے ہو، اور تو اپنے تمہارے گھروں میں، وہ میں چیز تمہیں بتا سکتا ہوں، وہ بتاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ میں وہی شریعت، میں کو اپنی شریعت لے کر نہیں آیا، اسی کو تجدید کر رہا ہوں۔ تمہارے علماء، تمہارے صوفیہ، تمہارے مولوی، تمہارے جو ماننے والے نے، انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں شریعت میں رخنہ اندازی کی، حلال کو حرام کیا، اور بعض چیزوں میں انہوں نے رخنہ اندازیاں کی، جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس ہوں اس کو صحیح اور واضح کرنے کے لیے۔ اور تم نے کرنا کیا ہے؟ آگے جو بات آ رہی ہے، فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں تاکہ تم کو پتہ چلے میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اور تمہارے پاس یہ نشانیاں ہیں، تم میں سے تو تمہارے پاس تو ایسی نہیں ہیں۔ اور یہ ساتھ پھر بتایا جا رہا ہے مصدقا لما بین یدی، جو مجھ سے پہلے شریعت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، اس کو یعنی یدیہ من التوراۃ، تورات یعنی قانون کو کہتے ہیں، اور کتاب یعنی کتاب، رسالہ
یہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کتاب جو لکھی گئی ہو فرض کی گئی ہے اسی قانون کو میں زندہ کروں گا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور میں اس چیز کو بھی حلال کروں گا جو تمہارے اوپر حرام کی. جیسے کوئی سبت کے روزے کے لیے اور چیزوں تم نے خود حرام کر دی ہوئی ہیں, اور ان کے فریسی جو علماء تھے جو وہ جاننے والے تھے اور ان لوگوں نے یہ اپنی مرضی سے اس میں حرام کر دی تھی. علماء نے اپنے پاس سے من گڑت فتوے دے کر غلو کر کے اور اس میں باتیں حلال اور حرام اس میں کر دی اور شریعت کو شکل بگاڑ دی تھی اور وہ اپنے پاس سے فتوے دیتے رہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اس قوم کو دوبارہ بتانے کے لیے متنبع کرنے کے لیے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو یہ بات بتائی, تم مجھے جانتے ہو تمہاری کتابوں میں, اس سے پہلی کتابوں میں, اور اس میں جب مجھے اس طرح پہچان تو جیسے تمہارے لیے میں اجنبی نہیں ہوں, اور ہر چیز جو تمہارے لیے ہے وہ تم نے ایک محلہ سا بنا رہی ہے. جو میری اساسی دعوت ہے, جو نکات ہے, جو پیغمبر کا جو نکات ہوتے ہیں وہ ایک دو چیز ہوتی ہیں. اس میں بات کیا ہوتی ہے, جو بھی پیغمبر آیا, جو بھی نبی آیا, جو بھی رسول آیا, حضرت آدم صلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, باقی انبیاء, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اور آج بھی شریعت قانون جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وہ ایک ہی ہے. اس میں بتایا کیا جاتا ہے جو اقتدار جو اعلیٰ ہے, حقیقی کبریائی کا مالک صرف بزرگ و برتر صرف اللہ رب العزت ہے. اس کا اقتدار جو اپنی مرضی منوانے کی حد تک نہیں رہتا, بلکہ اس سے مراد اللہ کے ماننے والوں کے اطاعت, جو اس کو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ کے اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. اور یہ بات کیا ہوتی ہے, یعنی انسان میں وہ رویہ پیدا ہوتا ہے, وہ اخلاق پیدا ہوتا ہے. جب انسان میں رویہ عمدہ اچھا پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو اس کو مالک مانے گا, اس کا اقتدار کلی طور پر جانے گا. اس کے علاوہ کوئی حی تروا, کوئی مشکل کشا, کوئی بیڑی تارنے والا, کوئی ڈبونے والا, کوئی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے, صرف اور اللہ رب العزت ہے. اور وہ کس کے ذریعے بتاتا ہے, یعنی نبی کے ذریعے, اور اس کی بات کو ماننا ہوتا ہے. جب وہ چیز جب وہ اللہ تعالیٰ کے رب العزت بتاتے ہیں تو اس انسان میں اخلاق, اس کا رویہ بہتر ہوتا ہے. جب ایک نظام اخلاق اور نظام تمدن جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تہذیب اس میں ایک وجود جنم لیتی ہے, اور وہ تہذیب کو ماننے والا, کیونکہ صرف اور صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے, اللہ ان کو بتانے کے لیے کہ پیغمبر ہوتا ہے, جو راستہ ہوتا ہے پیغمبر کی معرفت سے انسانوں میں یہ جو نازل کرتا ہے چیز ہوتی ہے. پھر کیونکہ وہ جانتا ہے, نبی جانتا ہے, رسول جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, ڈائریکٹ رابطہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وحی بھی کرتا ہے, صحیح بھی عطا کرتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ کیا ہوتا ہے, اسی کی یعنی پیغمبر کی اطاعت اور اتباع دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی دونوں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. اگر پیغمبر کی اور رسول کی اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے, اطاعت ہوتے حکم لازماً ماننا ہے, اور اتباع میں اس کی ہر پہلو کو جاننا, اس کی ہر ادا کو جاننے کی, جو پیغمبر ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے, کیونکہ رسول کا جو رابطہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی ہوتا ہے, اور وہ جو پیغمبر ہوتا ہے, جو رسول ہوتا ہے, یعنی پیغام رساں اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کا بندوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ یہ رابطہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین دیے ہیں, میں نے بھی اطاعت کرنی ہے. رسول کہتا ہے میں نے بھی اطاعت کرنی ہے اور تم نے بھی اطاعت کرنی ہے. اور وہ یہ بات کہتا ہے, کیا ہے, کہتا ہے فاتقوا اللہ واطیعونی, اللہ سے تم ڈرو اور میری اطاعت کرو. کہ میرا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے, میں تم کو سکھاؤں گا, میری بات کو مانو. آگے جا کر یہ بات بھی ہو جاتی ہے, اللہ کے ہر حکم, اس کی ہر مرضی اور اس کی منشا کو جاننے کا جو ذریعہ ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کا رسول ہوتا ہے, اللہ کا رسول ہوتا ہے. اس لحاظ سے وہی اس کا اقتدار اللہ کی نمائندگی کرتا ہے. اس لیے وہ جس طرح اپنی اطاعت کو لازم ٹھہراتا ہے, اسی طرح اپنے رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی لازمی حیثیت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, یعنی جس نے بھی اللہ کی اطاعت کری, جس نے میری اطاعت کی, اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اطاعت کی، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کو، رسول کی فرمانبرداری کرنے کو، رسول کی بات ماننے کو اللہ کی اطاعت قرار دیا جاتا ہے۔ ہمیں جاننے کے لیے یہ ضروری ہے، وہ کتاب جب دیتا ہے رسول کو تو وہ لازمی قرار دیتا ہے، وہ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور اس کے جو ماننے والے ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ اس کی زندگی میں، پوری انسانی زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں، اور اللہ ہی اس کی حلت اور حرمت، اس کی اساس اور جواز کا اور عدم جواز کا، یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے، جو رسول بتائے گا، اور اسی کو ماننے کے نام ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں، جو پہلی چیزیں کتابیں تمہارے پاس آئی ہیں ان کی میں تصدیق کروں، مصدق لما بین یدی، مجھ سے پہلے تورات کی میں نئی چیز نہیں لے کر آیا، یہودیو، اے بنی اسرائیل، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل تم نے یہ بات ماننی ہے، اور تم کو میں بتاؤں گا کون کون سی چیزیں حلال ہے حرام ہے، اور تم کو میں نشانیاں بتا رہا ہوں اس لیے کہ تم کو پتہ چلے میں واقعی رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، میں کلمۃ اللہ ہوں، اللہ کا فرمان ہوں، بغیر باپ کے پیدا کیا ہوا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا اگر تم یہ میری اطاعت کرو گے، میری پیچھے مانو گے، اپنے جو ان کے فریسیوں کو، علماء کو یہ ڈر پیدا ہو گیا، اور ان لوگوں نے بہت بری حرکت کی، کیا کیا ان لوگوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے، ان کی بات نہیں ماننی، اور ان کی کوئی بات نہیں ماننی، اور فرمایا اور انہوں نے ایک من گڑت ایک یعنی طریقہ اختیار کیا، جو ان کے اوپر حکومتیں چل رہی تھیں، وہ ان حکومتوں کے تحت اپنے علماء نے، ان کے علماء نے یہ کہا اگر ان کی بات مان لی تو ہماری جو دنیا، ہماری آخرت تو برباد ہے ہی ہے، ہماری دنیا بھی برباد ہوئی ہے، جو لوگ پیچھے چل رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ہم اس کے اوپر پوری اچھے طریقے سے بات بھی کریں گے، ان اللہ ربی و ربکم، میرا اللہ رب ہے اور تمہارا بھی ہے، فاعبدوہ، اور تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بات ماننی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صحیح سیدھا راستہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں، اور جب انہوں نے ان کو یہ دعوت پیش کی، ان کو کیا کیا مشکلات آئی، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ الرحمن بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ساری کی ساری باتیں یعنی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور ان کی دعوت صرف اور صرف ہر نبی کی یہی آئی ہوئی ہے، اور جو کتاب متی ہے اس میں بھی فرمایا اللہ اپنے خدا کو سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی، جیسے آسمان پر پوری تیری مرضی ہو رہی ہے اور اسی طرح زمین پہ ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، یعنی آسمان پہ ہم نے میزان قائم رکھا ہے، سورج، چاند اور یہ جتنے بھی ہوا ہے، ہر چیزیں اللہ کا کہنا مان رہی ہیں۔ زمین میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ انسان کو بھی چاہیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے میزان کو، عدل کو قائم رکھے، اس کے حکموں کو بجا لائے، اگر نہیں لائے گا تو پھر اس کی جزا و سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ توفیق دے۔ آج ہم نے یعنی 50 اور 51 آیت کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، پیچھے سے بھی ہم نے اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔